کوئٹہ ایک بار پھر لہولہان دھماکے، فائرنگ اور زخمیوں کی چیخیں۔ دوسری جانب سوراب شاہراہ پر ٹرک اور کار کی خوفناک ٹکر نے کراچی کے 5 گھروں کے چراغ بجھا دیے۔ اور اگر بات کریں پنجاب کی تو سرگودہ کے جعلی عامل نے عقیدے کے نام پر لوٹ مار، نازیبہ ویڈیوز اور عزتوں کی نیلامی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور شیخو پورہ میں ڈاکوؤں کا راج، ناکے، لوٹ مار اور قتل۔ آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے بلوچستان میں ہونے والے افسوسناک واقعے کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کوئٹہ کے حالی روڈ پشین اسٹاپ کے قریب اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس نے تصدیق کی کہ ابتدائی طور پر 5 افراد جاں بحق ہوئے اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ سول اسپتال کے MS ڈاکٹر عبدالہادی کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ سبھی جاں بحق افراد عام شہری تھے، یعنی وہ لوگ جو نہ کسی جنگ میں شریک تھے نہ کسی جرم میں، لیکن دہشت گردی کے آگ نے ان کی زندگی نگل لی۔ دھماکے کے فوراً بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی۔ قریبی عمارتوں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، گاڑیاں جل کر خاکستر ہوئیں اور فضا میں خوف اور بے بسی کی ہوا پھیلی ہوئی تھی۔ صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے صوبے کے بڑے اسپتالوں میں سول اسپتال اور دیگر MC اور ٹراما سینٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق تمام کنسلٹنٹس، ڈاکٹرز، فارماسسٹ اور نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو فوری طور پر طلب کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان جیسے حساس خطے میں کسی بھی دھماکے کے بعد پورا ہیلتھ سسٹم جنگی بنیادوں پر کام کرنے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی اصل پہلو کی جانب۔ سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الہندوستان کا خودکش حملہ تھا۔ یہ حملہ زرغون روڈ پر FC ہیڈ کوارٹر کے قریب کیا گیا تھا۔ خودکش بمبار نے گاڑی میں دھماکہ خیز مواد بھر کر حملہ کیا، جبکہ اس کے ساتھ FC کی وردی میں ملبوس 5 مزید دہشت گرد موجود تھے۔ لیکن خوشائند پہلو یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے بروقت اور مؤثر رد عمل کی وجہ سے تمام دہشت گرد واصل جہنم کر دیے گئے۔ البتہ اس حملے میں 2 FC جوان شدید زخمی بھی ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت کے ان ناپاک عزائم کے واضح نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کس طرح بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک زوردار دھماکے کے بعد جائے وقوع سے شعلے بلند ہوتے ہیں، سڑک پر موجود کئی گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جبکہ طویل فاصلے تک دھوئیں کے بادل آسمان کو چھوتے ہیں۔ یہ منظر صرف خوفناک ہی نہیں بلکہ اس بات کی علامت تھا کہ حملہ آور بڑے پیمانے پر تباہی مچانا چاہتا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے نہایت بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، اب کوئٹہ کے حالی روڈ پر ہونے والے خودکش دھماکے اور دہشت گردوں کے ناپاک سازشوں کا زخم تازہ ہی تھا کہ اسی بلوچستان کی سرزمین پر ایک اور سانحہ برپا ہوتا ہے۔ اس بار دہشت گردی نہیں بلکہ ایک خوفناک ٹریفک حادثے نے کئی خاندانوں کو غم میں ڈبو دیا۔ سوراب کے مقام پر قومی شاہراہ N25 پر کار اور ٹرک کا ایسا ہولناک تصادم ہوا کہ لمحوں میں 5 زندگیاں نگل گئیں۔ یہ 5 افراد کا تعلق کراچی سے تھا، جنہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ ان کا یہ سفر موت کے سفر میں بدل سکتا ہے۔ حادثہ نگاڑ کے قریب پیش آیا۔ ایک کار جس میں کراچی کے یہ 5 افراد سوار تھے، فروٹ سے لدے ایک تیز رفتار مزدہ ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یعنی شاہدین کے مطابق دھماکے جیسی آواز سنائی دی گئی۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جب پہنچیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ منظر کتنا خوفناک تھا۔ لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں شناخت کی کوشش جاری ہے۔ ناظرین، ریاست اور اداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں بلکہ ٹریفک کے نظام کو محفوظ بنانے کے لیے بھی عملی اقدامات کریں، کیونکہ جو لاش دہشت گرد کے بم سے اٹھتی ہے اور جو لاش ایک بے قابو ٹرک سے اٹھتی ہے، دونوں کی چیخیں ایک جیسی ہوتی ہیں، دونوں کی ماؤں کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے دونوں واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کو کس قدر اس وقت محتاط رہنا چاہیے۔ اب رخ کرتے ہیں ناظرین پنجاب کا۔ سرگودہ کا ایک واقعہ جو شاید آپ کو ہرگز حیران نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس طرح کے واقعات عقیدوں کو خراب بھی کرتے ہیں، صرف چند کاغذ کے ٹکڑوں اور اپنی ہوس کی خاطر۔ ایسا ہی ایک جعلی عامل نے نہ صرف لوگوں کے عقیدے سے کھیلا بلکہ ایک لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی ناپاک کوشش بھی کی۔ پولیس کے مطابق اس جعلی عامل نے
लड़की के घर वालों को ये झांसा दिया कि उनकी बेटी पर जिन्नात का साया है और वो उसका इलाज करेगा। इलाज के नाम पर पहले 30 लाख रुपए बटोर लिए जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मुलजिम ने शैतानी जहन का मुजाहरा करते हुए लड़की की नाज़ेबा वीडियोज़ भी बना ली और फिर उस वीडियोज़ के ज़रिए मज़ीद 20 लाख रुपए का मुतालबा किया। ये वाक़या साबित करता है कि हमारे मुआशरे में सिर्फ बारूदी धमाके और हादसे ही नहीं बल्कि तोहम परस्ती और जाली पीरी फ़कीरी भी लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रही है। ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर ऐसे जाली आमिल कैसे लोगों को धोखा दे सकते हैं। जवाब नाज़रीन साफ़ है, जब माशरे में तालीम की कमी हो, जब सच्चाई के बजाय अंधी तकलीद को तरजीह दी जाती हो, तो यही लोग जाली लबादा ओढ़कर आवाम की मजबूरियों को अपनी कमाई का ज़रिया बना लेते हैं। यहाँ एक और दुख भरी हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में जहाँ हम बम धमाके देख रहे हैं, वहीं पंजाब के शहर सरगोदा में इज्जतें लुटते हुए देख रहे हैं। दोनों जगह मुजरिम एक ही है और वो फ़ायदा इस बात का उठाता है कि आवाम बेबस है। वहाँ दुश्मन के प्रॉक्सी हमले हैं, यहाँ जहालत के पर्दे में छुपी मक्कारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिससे ये सवाल मजीद शिद्दत अख्तियार करता है कि आखिर हमारे इदारे कब तक सिर्फ मुकदमात दर्ज करने में महमूद रहेंगे। कब ऐसे मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा ताकि कोई और मासूम लड़की जाली आमिल के जाल में न फंस सके। ये वाक़या सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि पूरे माशरे का अलमिया है। जिस तरह बलूचिस्तान के शहरों में धमाके हमारे जिस्मों को लहू लुहान करते हैं, उसी तरह जाली आमिल और इन जैसे लुटेरे हमारी रूहों और हमारी इज़्ज़तों को ज़ख्मी कर देते हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। चलिए अब दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं। पंजाब के ही शहर शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकारों और डाकुओं के दरमियान ऐसा मुबैना मुकाबला हुआ जिसने इलाके में खौफ और हैरत दोनों मुब्तला कर दिया। इतलात के मुताबिक नारावाल रोड पर डाकुओं ने नाका लगा रखा था। ये वो लम्हा था जब वो आम शहरियों से दिन दिहाड़े लूट मार करते हैं, लेकिन जैसे ही सीसीडी एहलकार मौके पर पहुंचते हैं, डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी उन पर। एहलकारों ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और नतीजा ये निकला कि 5 डाकू मौके पर ही मारे गए। तर्जुमान सीसीडी ने इस मुकाबले के बाद चौंका देने वाला इंकशाफ किया। उन्होंने डाकुओं ने 2 रोज़ कबल लाहौर कैंट के रिहायशी एक खातून महफिज बेगम को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डाकुओं में से 2 की शनाख्त भी सामने आ चुकी है। उस्मान और फिरोज़ दोनों करीबी गांव गक्कड़ के रिहायशी थे। सवाल यह है कि आखिर ये लोग कैसे इतने बड़े मुजरिम बन गए? क्या आम शाहराहों पर दंदनाते फिर रहे थे? क्या हमारे निज़ाम इंसाफ ने ऐसे मुजरिमों को बार बार रियायत देकर मज़ीद ख़तरनाक तो नहीं बना दिया? ये वाक़या हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जह करता है कि माशरा एक ऐसे दोराहे में खड़ा है कि एक तरफ वो जराइम पेशा गुरोह हैं जो गोलियां चलाकर जाने लेते हैं और दूसरी तरफ वो जाली पीर और आमिल हैं जो धोखा देकर इज्जतें लूटते हैं। और अफसोसनाक हकीकत ये है कि दोनों किस्म के मुजरिम एक ही कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं कि आवाम बेबस और इदारे नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक़ पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ़ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।